أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 36 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذَا ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان فرمائے. خان کی زندگی کے مختلف امور ہم نے پیچھے پڑے. گھریلو زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ضوابط بتائے گئے. ایک خوشحال گھرانہ کیسے ہو سکتا ہے، گھر کے معاملات میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ ساری باتیں ہم نے پڑھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے حق کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد کچھ بندوں کے حقوق کا بیان فرمایا. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے، یکتا و تنہا اس ایک خدا کی عبادت کی جائے، اور اس کے علاوہ نہ تو کسی کو رب اللہ خدا تسلیم کیا جائے اور نہ ہی کسی کی عبادت کی جائے. یہ اس کا حق ہے. شرک سے اجتناب، شرک ہر طرح کے، شرک فی الصفات، شرک فی الذات، شرک فی العبادات، ہر طرح کے شرک سے اجتناب برتا جائے، اور اللہ کے نیک بندوں اور اپنے عزیز اقارب، رشتہ دار، ہمسائے، دوست، احباب، ان سب کے کچھ حقوق ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے، وہ ان آیات مقدسہ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. کسی بھی چیز کو، اب اس چیز کے اندر وہ انسان بھی ہیں، وہ حیوانات، نباتات، جمادات، ہر چیز شامل ہے. اب کچھ ایسے بھی مذاہب ہیں کہ جو مظاہر فطرت کو خدا سمجھ لیتے ہیں. کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی کسی درخت کی پوجا کر لیتا ہے. اسی طرح کچھ جانوروں کے بارے میں اس طرح کے عقیدے کا شکار ہو جاتے ہیں. ہر چیز کا انکار ہے، نہ تو کوئی شخصیت، نہ کوئی چیز، اور کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو عبادت کے لائق ہو. صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور یہ اللہ کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ باقی کوتاہیاں، گناہ، غلطیاں اللہ کریم جس کی چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اگر باقی کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہوگی، اعمال میں کوئی کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. لیکن عقیدے کی اور فکر کی کمی اور کوتاہی اور کجی وہ قابل معافی نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مختلف آیات مبارکہ میں اسی طرح ذکر فرمایا. پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ والدین کا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 15ویں پارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوگی ہی نہیں، یہ کی ہی نہیں جائے گی. اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوگی. اور دوسرا اس کا حکم یہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ
یہ احسان کا ذکر ہے، اور میں یہ عرض کروں کہ ایک ہے عدل اور ایک ہے احسان۔ عدل کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کا حقدار ہے اس کو وہ ادا کیا جائے۔ وضع الشیء علی محلہ، جو چیز جہاں رکھنے والی ہے وہاں رکھی جائے اس کو عدل کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ عدل ہے۔ اور جس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا آپ اس سے بڑھ کر اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ احسان ہے۔ تو والدین کے ساتھ عدل کا حکم نہیں ہے، احسان کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ والدین نے جو آپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے آپ اس سے بڑھ کے کریں۔ اب ہم نے والدین کا جو احترام کرنا ہے، جو والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں اتنے ہی کر دیں جتنے انہوں نے ہمارے ساتھ کیے، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو قرآن نے تو احسان کا حکم ارشاد فرمایا نا، اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ والدین کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی عرض کرتے ہیں، حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا فرمایا تیری والدہ، پھر پوچھا فرمایا تیری والدہ، چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تیرا والد۔ تو یعنی سب سے پہلے حسن سلوک والدین، اس لیے یہاں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ اور ہماری بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ہم دوست احباب کے ساتھ تو بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں، بڑے اچھے سلوک کے ساتھ ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن والدین کے ساتھ رویہ ہمارا درست نہیں ہوتا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد میں سے والدین سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے پہلے ان کے حقوق کو بیان فرمایا گیا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور پھر قریبی رشتہ داروں کے حقوق اب اسی طرح ترتیب سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہیں اس کا دوہرا حق بن گیا، ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے اور ایک رشتہ دار ہونے کا حق۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ پڑوسی جو آپ کا بالکل ساتھی ہے۔ ایک یہاں پر اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ ایک پڑوسی وہ ہے جو بالکل آپ کے ساتھ مل رہا ہے، ایک پڑوسی وہ ہے ذرا تھوڑا سا محلے دار ہے لیکن تھوڑا سا گھر فاصلے پہ ہے، پڑوسی وہ بھی ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور آپ کا ہم نشین، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، آپ کا دوست، اس کے بھی حق ادا کریں۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہے اس کا بھی حق ادا کرنے کا، اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں یعنی غلام اور کنیزیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا گیا۔ تو ان آیات مقدسہ میں والدین، پھر رشتہ داروں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید بھی فرمائی، تلقین بھی فرمائی، اور یتیموں اور مساکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے یتیموں سے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، انا وکافل الیتیم کہاتین، ایسے حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی ہم ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح مساکین کے قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں فرمایا گیا تمہارے مال میں حق ہے مساکین کے لیے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، محروم مساکین غرباء کے لیے۔ مصارف زکوٰۃ جب بیان فرمائے گئے تو اس میں بھی ان کا ذکر کیا گیا۔ اور پڑوسیوں کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک کا ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بیان فرما رہے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کر رہے تھے، اور اتنی تاکید حضور فرما رہے تھے ہم نے محسوس کیا کہ شاید ہماری اولاد کی طرح وراثت میں پڑوسیوں کو بھی حق رکھ دیا جائے گا۔ رکھا نہیں گیا لیکن تاکید حضور اتنی فرما رہے تھے، ہمیں محسوس ہوا کہ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں حق دے دیا جائے، یعنی حضور علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی۔ اور پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو تو گویا دوہرا۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تم بڑے پسند کرتے ہو، جو مال تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو طلحہ، عرض کرتے ہیں حضور مجھے میرا بیرحا، وہ ایک اراضی تھی، کنواں تھا اور باغ تھا اور زمین، قطع زمین تھا، عرض کی حضور مجھے بڑا پسند ہے، میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ اسے جہاں چاہیں آپ اسے
صرف فرمائیں، میری طرف سے اب اللہ کے راستے میں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے رشتہ دار اس کے حقدار ہیں، تم انہیں تقسیم کر دو۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے چچا کے بیٹوں کو اور اپنے عزیزوں کو وہ اراضی وہ تقسیم کر دی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، بہت اچھا سودا کیا ہے تم نے۔ تو پہلے رشتہ داروں کو دینے کا حق دیا گیا، اگر وہ محتاج ہیں تو ان کی ضرورت کو دیکھا جائے، اس کا دوہرا اجر حضور نے بیان فرمایا۔ ایک تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا اجر ہے، اور ایک حق کے قرابت ادا کرنے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح باقی جو مصارف ہیں، باقی لوگوں کا ذکر حضور علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے، اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور غرور اور تکبر سے کام لیتے ہیں۔ فخورا، فخر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری کرنے والے پسند ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا کی چیزوں میں آ کے، لوگوں کی باتوں میں آ کے، یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے انسان ان کے حقوق سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی والے لوگ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو انکساری والے لوگ پسند ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تکبر والا جنت میں جائے گا ہی نہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس کی سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو صاف فرمائے گا، پہلے اس کی طہارت ہوگی پھر جنت ملے گی، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ ہے، فرمایا لا تمشی فی الارض مراحا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی اکڑ کے اوپر آسمان تک پہنچ سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ عاجزی، انکساری۔ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو بلند فرماتا ہے۔ تو بلندی تو وہ ہے نا جو اللہ عطا فرمائے، اور انسان بڑا بنتا رہے، انسان بلند ہوتا رہے، وہ کیا بلندی ہے؟ بلندی تو اس مالک کی طرف سے ہے جو وہ عطا فرمائے گا، جس کو وہ عزتیں عطا فرمائے اور جس کو بڑا وہ بنائے، پھر اس کو کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اسی کی بارگاہ سے بڑائی اور اسی کی بارگاہ سے عزتیں طلب کرنی چاہیے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ اب جب یہ حقوق بیان فرمائے گئے نا، پیچھے خانگی معاملات کا ذکر کیا گیا اور یہاں رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا، تو ساتھ اس اصل میں وہ جو بنیاد ہے، حسن سلوک کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس کا ذکر کیا گیا کہ انسان کنجوسی اور بخل بعض اوقات کرتا ہے۔ اچھا، ایک بخل تو یہ ہے کہ انسان اپنے مال اور اپنی دولت چھپاتا ہے، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، خرچ بھی نہیں کرتا۔ ایک وہ ہے کہ صرف اپنے اوپر ہی خرچ کرتا ہے، کسی اور کے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ یہ بخل کی مختلف صورتیں ہیں، تو فرمایا کہ یہ درست نہیں۔ اور پھر بخل میں عرض کروں کہ اسی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ خرچ کریں تو یہی سخاوت ہے، آپ کا وقت آپ کسی کو دیں، آپ کسی کو اپنے علم اور فضل سے کسی کو فائدہ پہنچائیں، آپ اپنے رتبے سے، آپ اپنی مسند سے، آپ جس عہدے پر فائز ہیں اس سے کسی کو فائدہ پہنچائیں، یہ سارے کا سارا سخاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا فرمایا وہ ظاہر بھی نہیں کرتے، وہ چھپا کے رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور بخیل کے بارے میں تو ویسے بھی اللہ کی رحمت سے محرومی کی باتیں ہیں۔ اور ایک روایت میں ایک شخص کے بارے میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا، فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی مال شال نہیں ہے؟ عرض کیا حضور ہے، ہر طرح کا مال ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہارے لباس سے اسے ظاہر ہونا چاہیے، یعنی تم نے مال چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے پاس کچھ ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی یہ بخل ہے
کہ اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے، آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں، آپ اچھی رہائش رکھ سکتے ہیں، آپ اچھی سواری استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، تو یہ بھی بخل ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیُرَا عَلَيْكَ أَثْرُ النِّعْمَةِ، تمہارے اوپر نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میرا لباس اچھا ہو، میری جوتی اچھی ہو، کپڑے اچھے ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو حضور میں اگر اپنا اچھا لباس پہنوں، اچھی جوتی پہنوں تو کیا یہ تکبر کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر کے زمرے میں نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو، لوگوں کو حقیر سمجھو، یعنی اچھے کپڑے پہن کے لوگوں کو سمجھو کہ یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، میں بڑا بن گیا۔ اچھی لباس ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو تو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا رہے، دوسروں کو حقیر جانے، یہ تکبر ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، صاف ستھرا رہنا، اچھا لباس پہننا اور اچھے طریقے سے رہنا اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بخل نہ کریں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اب پھر دوسری طرف جو دوسری خامی تھی اس کو بھی ساتھ ہی ذکر فرما دیا۔ ہم خرچ کرتے ہیں، چلیں خرچ کرنا شروع کر دیا، بخل ختم کر دیا، اب ایک شیطان ایک اور طرف سے حملہ کر سکتا ہے، یعنی جتنی چیزیں ہمارے لیے، ہماری عروج کے لیے، اللہ کے قرب کے اندر رکاوٹ اور یعنی درمیان میں آ سکتی ہیں، اس سے روکا جا رہا ہے۔ پہلے روکا گیا بخل سے کہ بخل جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے گا، پیسہ خرچ کرنا رکاوٹ بن جائے گا، آدمی اپنے پیسوں کو سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب پھر پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو اب ذہن کے اندر ایک اور خامی پیدا ہو سکتی ہے، شیطان اور طرف سے حملہ کر سکتا ہے، اور وہ ہے دکھاوا۔ اب خرچ تو کر رہا ہے لیکن شیطان کہتا ہے بھی دکھا ذرا، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ تیرے پاس 4 پیسے ہیں، اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے آدمی خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یہ بھی نقصان دہ ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کے لیے بھی وعید ہے، ان کو بھی خسارہ اور نقصان ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، پس جس کا ساتھی شیطان بن گیا، فساء قرینا، وہ بہت برا ساتھی ہے۔ یہ وہ ساری خامیاں انسان میں شیطان پیدا کر سکتا ہے اور انسان کو بہکا سکتا ہے۔ فرمایا اس لیے اس کے ساتھی ہونے سے بچنا، اس کے قرب سے، اس کو اپنے سے دور ہی رکھنا، اور وہ مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک جاہل ہے تو اس کو اپنے طریقے سے گمراہ کرے گا، ایک عالم ہے تو اس کو اپنے طریقے سے گمراہ کرے گا، ایک فقیر ہے تو اس کی گمراہی کا اور اس کا طریقہ ہوگا، ایک امیر ہے جس کے پاس پیسے ہیں اس کی گمراہی کا طریقہ اور ہوگا، یعنی ہر ایک کو اس نے گمراہ کرنا ہے۔ اور ایک آدمی بے عمل ہے، صحیح معنوں میں عمل نہیں کرتا، اس کو بھی گمراہ کرے گا، اور ایک عمل کرنے والا ہے، پرہیزگاری کی کوشش کرتا ہے، عبادت کی کوشش کرتا ہے، اس کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس کے دل میں تکبر، غرور ڈالے گا، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں بڑے روزے رکھتا ہوں، میں بڑی تلاوت کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، مختلف طریقے ہیں۔ تو فرمایا کہ اصل میں جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے، شیطان سے بچنے کی بہرحال کوشش کریں، جو بھی صورتحال ہے اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پیش نظر رہے، اور وہی مطمع نظر دنیا و آخرت میں رہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ بھی فرمائے گا اور کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔